رب کریم نے دو چیزوں کو ظاہر فرمایا، ایک کو جمال محمدی کہتے ہیں اور ایک کو کمالات محمدی کہتے ہیں۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو ولادت سے لے کر نبوت تک اللہ نے آپ کے جمال ہی جمال کو دنیا پہ ظاہر فرمایا۔ جب جمال محمدی سے یہ دنیا جگمگانے لگی تو اللہ نے 40 سال کے بعد پھر کمالات نبوت کو ظاہر فرمایا۔ گویا ولادت سے جمال محمدی ظاہر ہوا اور نبوت سے کمالات نبوت کو اللہ نے ظاہر کیا۔ پھر سارے کمالات اللہ نے آپ میں رکھ دیے، بلکہ سارے نبیوں سے سب سے بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ اسی بنا پر عارفین نے لکھا کہ اللہ نے عام مومنین کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو ایک عام مومن جو صالح، متقی، پرہیزگار ہو، ایک صالح اور متقی پرہیزگار مومن کا جو مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، وہ مقام و مرتبہ کی جو انتہا ہے، جو مومن کے لیے مقام و مرتبہ کی جو آخری حد ہے، وہاں سے اولیاء کرام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پہ جا کر اولیاء کرام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ جا کر نبیوں کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں پہ رسولوں کے مقام کی انتہا حد ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، چند اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں بھی ممتاز ہیں، وہاں سے ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اللہ دیکھیے کہ جہاں پہ اولو العزم چند نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آپ کے مقام کی انتہا کتنی زیادہ، انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس مقام نبوت کی انتہا کو اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسے باکمال کمالات نبوت سے متصف مقامات انسانی کی انتہا پر پہنچے ہوئے نبی، ان کی نبوت میں اللہ نے ہمیں آپ کو شامل فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت سے ہی جمال محمدی کو ظاہر فرمایا۔ اس جمال محمدی میں اللہ نے آپ کی جو جسمانی خوبیاں ہیں، جو کمالات ہیں، جو جمال و حسن ہے، اس کو آپ نے کس انداز میں اللہ نے ظاہر فرمایا کہ بعض عاشقان نبوت کو کہنا پڑا کہ آپ کے صرف بال مبارک سے لے کر آپ کے قدم اور ناخن تک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی دنیا میں ایک سانچہ بنایا تھا، ایک فریم بنایا تھا، ایک سانچہ، ایک فریم بنا کر اللہ نے اسی حسن و جمال کے فریم اور سانچے میں پیارے نبی کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اس سانچے کو اللہ نے توڑ دیا کہ اس جیسا حسین و جمیل کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔
اسی بنیاد پر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ چہرے انور اور پیشانی کے نور اور آپ کے جسمانی ساخت کے حسن کو دیکھ کر کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میری آنکھوں نے ایسا حسین و جمیل نہ پیشانی کو دیکھا، نہ چہرے کو دیکھا، نہ دست مبارک کو دیکھا، نہ قدم کو دیکھا، لم تر قط عینی، میری نگاہ نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ اور کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضرت حوا سے لے کر اب تک جتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں ان کی گود میں کبھی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے انور کے حسن و جمال کو بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قد خلقت مبرا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کے جسمانی عیب سے، ذرہ برابر کسی طرح کا عیب جو چہرے یا بال یا ہاتھ یا ناخن میں ہو سکتا ہے، جسم کے ہر عیب سے اللہ نے آپ کو مبرہ کیا۔ قد خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اور حسان بن ثابت صحابہ کرام کی موجودگی میں فرماتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو بنانے کا وقت آیا تھا تو آپ جس طرح سے کہہ رہے تھے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، آپ چاہ رہے تھے، اس طرح اللہ آپ کے جسم کو ڈھال رہا تھا۔ جیسے ایک حسین و خوبصورت مکان انسان اپنے شوق سے بناتا ہے تو اپنے انجینئر اور آرکیٹیکٹ کو جیسا کہتا ویسا بناتا ہے، گویا پیارے حبیب اپنے اللہ سے کہتے جا رہے تھے، اللہ رب العزت آپ کے منشا کے مطابق آپ کے جسم کو ڈھال رہے تھے۔ اللہ اللہ، اسی بنیاد پر کسی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو، چہرے کی چمک کو، آپ کی نورانیت کو کسی نے کہا کہ نازاں ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے حسن جس پہ وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قدم مبارک سے جو دھول لگا، جس دھول کو یہ شرف ملا، جس دھول کو یہ عزت اور سعادت ملی کہ مجھے پیارے نبی کے قدموں کے چومنے کا موقع مل گیا، وہی دھول اڑتا ہوا اوپر پہنچا اور آسمان پہ جا کے گلیکسی اور سورج ستارہ بن گیا۔ یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق، اب ہم سے کہتے ہیں اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، کہاں؟ جس مدینے میں جانا ہے۔ اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و محبت کو بیان کیا جائے۔ اسی بنیاد پہ کسی شاعر نے کہا تھا، کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ آپ کے چہرے انور کی تشبیہ اور آپ کے چہرے انور کی منظر کشی کے لیے یہ کہنا کہ آپ کا چہرہ چاند جیسا ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے؟ چاند پہ ہے چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی عظمت کو ہمارا بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے کی تمام تر خوبیاں جتنی ہو سکتی تھی ان تمام تر خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہاں پر اہل علم کے لیے ایک بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے تو آدھا حسن دے دیا تھا، اور آدھے حسن کے بعد زلیخا کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اور شہر میں شریف جو عورتیں تھیں جب ان کو بلایا گیا تو یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر دیکھ کر عورتوں نے انگلی کاٹ ڈالی۔ سیب کاٹنے کے بجائے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا زیادہ تھا کہ عورتوں کو پتہ نہیں چلا کہ چاقو میری انگلی پہ چل رہا ہے، اتنا حسن تھا۔ مگر اللہ رب العزت کی شان عظمت، محبت، آپ کا ادب احترام ہمارے دلوں بیٹھانا تھا کہ حضرت یوسف سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، مگر کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ
پیش نہیں آیا؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنی عظمت و جلال کا حجاب ڈال دیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ایسا حجاب ڈال دیا تھا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی منافق، قیامت تک آنے والا کوئی دشمن، قیامت تک آنے والا کوئی انسان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے ارے تمہارے نبی تو وہ تھے جس پر کوئی فریفتہ ہو گئی تھی، کسی پر عاشق، آپ پر عاشق ہو گئی تھی، یہ الزام بھی کوئی لگانے نہ پائے۔ تو اللہ نے ہر قسم کے حسن و جمال سے نوازنے کے باوجود اللہ نے غیرت کا ایک حجاب ڈال دیا تھا، جس کی بنا پر ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ورنہ تو حضرت عائشہ کی روایت تو مشہور ہے، میرے پیارے آقا اپنے پورے جلوے کے ساتھ، اپنے پورے جمال کے ساتھ، اپنے پورے حسن کے ساتھ جب میرے حجرے میں تشریف لاتے اور رات کا اندھیرا ہوتا اور مجھے سوئی تلاش کرنی ہوتی تو چہرے انور کی شعاؤں اور چہرے انور کی کرنوں اور آپ کے جسم سے نکلنے والی روشنی، اس میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیتی تھی۔ اللہ اللہ، جس نبی کے چہرے کو اللہ نے ایسا نورانی بنایا ہو، اس کے کلام کو اللہ نے کیسا نورانی بنایا ہوگا، اس کی باتوں کو اللہ نے کیسا نورانی بنایا ہوگا۔ تو جس طرح اللہ نے آپ کے چہرے اقدس اور آپ کے چہرے انور کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی انگلی میں بھی بڑے کمالات رکھے تھے، آپ کے ناخن میں اللہ نے کمالات رکھے تھے، آپ کے پسینے میں اللہ نے کمالات رکھے تھے، اسی طرح آپ کے دست مبارک میں اللہ نے کمالات رکھے تھے۔ گویا جسمانی ہر قسم کے کمالات سے اللہ نے نوازا تھا۔